اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کے فضائل اور اعمال۔ سورۃ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی بھی جادو میں گرفتار نہیں ہوگا۔ یہ سورت اتنی برکات اور فضیلت اپنے اندر رکھتی ہے کہ قرآن تو سارا سب بھرا ہوا پڑا ہے، لیکن اس صورت میں بہت خاص بات ہے۔ یہ صورت اگر کوئی انسان پڑھے دن میں 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھ لے تو اس پر کبھی بھی جادو کے اثرات نہیں رہیں گے۔ اگر کسی آدمی پر گھر میں جادو کے اثرات ہیں تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کے گھر میں سے آہستہ آہستہ جادو کے اثرات ختم ہوتے جائیں گے۔ اگر کسی کو نظر بد ہو جاتی ہے، بار بار اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، بار بار وہ کسی سے اس کا حل کرواتا ہے اللہ کے بندے سے، تو پھر اس پر جادو ہو جاتا ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کا دماغ ڈپریشن میں، پریشانی میں مبتلا ہو، یا اس کو دماغ میں خلل پڑ گیا ہو، یا وہ فوق بوک بکنے لگ پڑا ہو، یا گالیاں نکالنے لگ پڑا ہو، یا بہت زیادہ شور شرابہ کرنے لگ پڑا ہو، یا وہ اس کے مالی خولیہ جیسی بیماری ہو گئی ہو، یا بہت زیادہ شور شرابہ کرنے لگ پڑا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ صورت بہت ہی کامیاب اور اعلیٰ مانی گئی ہے۔ اگر کسی کی جلدی بیماری ہو جائے، یا کسی کو کوڑ ہو جائے، یا جسم میں الرجی، پھوڑا پھنسی یا نسور ہو جائے، یا زہر باد ہو جائے، یا کینسر کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے جسم میں کینسر غمیر ہو جائے، یا جسم کی بیماری، جسم گلنے کا اندیشہ ہو، اوپر آپ کی کھلڑی اتر رہی ہو، یعنی کہ جسم کی تمام جو جلدی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی بہترین اعلیٰ وظیفہ ہے یہ۔ اور اگر کسی کو کوڑ ہو جائے تو اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ پھر اگر کسی کو اسیب ہو جائے، جنات چمڑ جائیں، یا گھر میں اسیب کا اثر ہو جائے، یا کسی لڑکی کو، بچے کو بار بار اسیب کا سایہ ہو جائے، تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کا پڑھنے سے، اس کا پانی پلانے سے، چھڑکنے سے اسیب کے خدشات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بفضل خدا، اور اس سے محفوظ رہے گا۔ اب میں اس کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ اگر کسی کو ڈبا ہو جائے، یا مرگی ہو جائے، یا دورے پڑ رہے ہوں، اس کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ غرض کے گھر میں کوئی بھی بیماری ہو جائے تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد ہوگا۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے جمعرات کا دن، نچندی جمعرات سے اس کا عمل کرنا ہے، اس کا وظیفہ شروع کرنا ہے، یا نچندی جمعرات، یا نچندی اتوار یا جمعہ، اس میں اس کا اپنے وظیفہ کرنا ہے۔ عشاء کے بعد تازہ غسل کریں، اگر غسل ہے تو وضو کر لیں، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگائیں، اگربتی لگا کر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد چارے کل 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، چارے کل۔ پھر الحمد شریف 7 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ۔ یہ چیزیں پڑھ کر آپ نے اوپر پھونک لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اس کو 1 مرتبہ ہی پڑھ کر
سامنے مٹی کے برتن میں پانی رکھیں اور اس پر پھونک لگائیں اور اس کو خود بھی پی لیں، چہرے پہ بھی ملیں، جسم پر بھی ملیں، اپنے بچوں کو گھر میں چھڑکیں بھی۔ 41 دن، ایک مرتبہ صبح بھی ایسے کرنا ہے، ایک مرتبہ شام کو یعنی کہ فجر کے بعد، اور ایک مرتبہ عشاء کے بعد۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ سے جادو کے اثرات نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ نظر بد، کوئی بھی زحمت بیماری ہے یا لا علاج کوئی مرض ہے تو اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، صحت نہیں ہو رہی، تو جو اس کو آپ دوائی کھلا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو آپ اس کا پانی پڑھ کے اس کو پلاتے جائیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس کو شفا ہونی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی بچے ضد کرتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اگر گھر میں کوئی بہت زیادہ شور شرابہ کرتا ہے، بچے بے ادب ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، اس کے لیے یہ آپ کو اس کو پڑھ کے پانی پلا سکتے ہیں انشاءاللہ بفضل خدا۔ اگر عامل ہونا چاہیں تو عامل کے لیے 41 دن پڑھیں، اس کے بعد آپ عامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب بھی اس کو پڑھا کریں گے یہ پورا اثر دکھائے گی۔ زیادہ تعریف کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی تعریف کردہ صورت ہے۔ اس کی تعریف سے زمین آسمان کے قلم، درخت، سیاہی سمندروں کی ختم ہو سکتی ہے، اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ میں المختصر صاحب آپ سے یہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فقیر بابا سائی محمد عاشق حسین شمسی لاہوری اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔